أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، 8ویں جز کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس جز میں پائے جانے والے اہم مضامین پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ ان میں سے ایک ابھرا ہوا مضمون لیں گے اور تفصیل سے بات کریں گے۔ اس میں جو پہلا مضمون ہے، اگر ہم اسے ٹاپک دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیننٹ ریزسٹنس ٹو دی کال آف پروفٹ، یعنی انبیاء نے جب بھی دعوت دی ہے تو اس کا ریزسٹنس ہوا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی اچھی بات اٹھتی ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ کو کہا گیا کہ اگر ان لوگوں کی اتباع کریں گے تو زمین فساد سے بھر جائے گی اور انسانوں کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے۔ رسول کی دعوت ایک معنوں میں شیطانی قوتوں کے خلاف ریزسٹنس ہے۔ نبی اور قرآن کا آنا ایک نور ہے جس سے زندگی کی راہ روشن اور منور ہو جاتی ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ رسول کی دعوت کی ہمیشہ سے سماج کے بڑوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ جو کوئی اسلام کی طرف آگے بڑھتا ہے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو گمراہی میں بھٹکتا ہے اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے آدمی آسمان کی طرف جا رہا ہو، یعنی سفوکیشن ہونے لگتا ہے۔ اسلام دنیا میں انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آخرت میں جنت میں پہنچاتا ہے۔ آخرت میں جب کفار جہنم میں جائیں گے تو کیا کچھ ان پر بیتے گی، اس کا بھی ایک منظر کھینچا گیا۔ دوسرا جو مضمون ہے اس جز کے اندر وہ ہے مین میڈ شریعہ، یعنی ایک شریعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے جس میں خواہشات نفس پر پابندی لگتی ہے، اور ایک سماج خود ایک شریعت ایجاد کرتا ہے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ ہر زمانے میں ہر شہر میں لوگ اپنی خود ساختہ شریعت بنا لیتے ہیں۔ کفار مکہ کی بھی اپنی ایک شریعت تھی۔ کھیتی سے جو فصل تیار ہوتی تھی اس کا نذرانہ بتوں کے سامنے چڑھاتے تھے۔ اس کی بھی تفصیلات سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اسی طرح سے جانوروں کو بھگوان کے نام پر پن کر دیتے تھے، اور اس کی بھی بڑی باریک تفصیلات ہیں، اور بتوں کا حصہ الگ نکالتے تھے، اللہ کا حصہ الگ نکالتے تھے۔ گھاٹا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حصے سے نکال کر بتوں کے حصے میں اناج ڈال دیتے تھے یا جانور دے دیتے تھے۔ بچوں کا قتل کیا کرتے تھے، اور شیطان اسے خوبصورت بنا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرا مضمون ہے جو اس جز کے اندر آیا ہے۔ اس جز کے اندر تیسرا ایک مضمون ہے، وہ بیوٹیفل سائنس آف گاڈ، خدا کی بہت خوبصورت نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دنیا بنائی، اس میں باغات پیدا کیے، اس میں انگور کے بیل ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، زیتون، انار، یہ سب بہت خوبصورت پھل ہوتے ہیں۔ ان کے پکنے کے وقت ان کو دیکھنے اور آبزرو کرنے سے انسان کو خدا کی عظمت، اس کی صنائی، اس کی کاریگری، اس کی آرٹسٹری کا علم ہونے لگتا ہے۔ توحید کا سبق پایا جاتا ہے ان سب میں، اور تعلیم دی کہ ان سب کو غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے۔ اسی طرح ان چوپایوں کا بھی تعارف کرایا گیا جو حلال ہیں، اونٹ کا جوڑا، بیل کا جوڑا، بھیڑ کا جوڑا
اور بکری کا جوڑا۔ اس طرح سے 8 جانوروں کے نام لے کر بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن جن کو حلال کیا ہے تم نے کیسے حرام کر لیا، اور اگر تم نے حرام کیا ہو تو لے آؤ کوئی سند، یا تو عقلی دلیل لے آؤ یا کوئی ریٹرن پروف لے کر آؤ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں چیلنج کیا۔ ناظرین، اس کے بعد اسی جز کے بیچ میں قرآن کے وہ 10 احکامات عشرہ، یا قرآن کے وہ 10 احکامات جسے آپ 10 کمانڈمنٹس کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آئے ہیں، اور آج کا وہ خصوصی موضوع ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پھر اس جز کے اندر جو مضامین کا سلسلہ جاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مزید ذکر ہے۔ اس نے قرآن نازل کیا، اس نے زمین میں تم کو بسایا، اہتمام سے تمہاری پیدائش کی۔ تمہاری پیدائش پر شیطان کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر سجدہ کرنے کا حکم ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ جب جانے لگا تو اس نے رب سے مہلت مانگی اور کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ وہ میری اتباع کریں گے، میں کیوں کر اسے سجدہ کروں، میں اسے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں اسے گمراہ کروں گا۔ پھر جنت میں حضرت آدم اور حوا کو رکھا گیا، شیطان وہاں آیا اور اس نے انہیں پھسلایا، ان سے غلطی ہوئی تو وہ نادم ہوئے، اس کا احساس ہوا، اور فوراً انہوں نے خدا کی طرف رجوع کی اور دعا کی۔ یہ ہے انسانی فطرت کہ جب بھی غلطی ہو جائے آدمی اپنے رب کی طرف لوٹے، اور اس کے برعکس شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہوئی تو وہ اڑ گیا۔ شیطان کی ایک دلچسپی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں سے کپڑے اترواتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے لباس اتارا، عبادت کے وقت اچھے کپڑے پہنا کرو۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ حضرت نوح کو 4000 BC 4000 سال قبل مسیح میں بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو 2500 قبل مسیح میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو 2100 قبل مسیح میں بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو 1713 BC میں ڈسٹرائے کر دیا۔ اس کے بعد 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، 1400 قبل مسیح میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے، 1240 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، 4 BC میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور 571 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ گویا کہ ٹائم لائن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس سے نبیوں کو بھیجنے کا اہتمام کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھیجا جن کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ایک ہادی کو بھیجا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ مضامین تھے جو آج کے جز میں ابھرے ہوئے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبجیکٹ آف دا ڈے پر، 10 کمانڈمنٹس ان دی قرآن۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 سے 153 پیش کریں گے، پھر اس آیت کے اندر جائیں گے اور اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ناظرین، ان آیتوں میں اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات کا ذکر آیا ہے، جس میں عقیدہ، ذاتی اخلاقیات اور سماجی برتاؤ شامل ہیں۔ اسلام کے پاس اپنے کوئی احکامات عشرہ نہیں ہیں، یعنی 10 کمانڈمنٹس کا تصور نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے مذہب میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عملاً وہ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، سر کی آنکھوں سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ احکامات عشرہ سے متعلق یہود و نصارہ کے لٹریچر میں اور تورات و انجیل میں جو کچھ پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ 10 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھوا کر دیں۔ ہاں، قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بنیادی تعلیمات اور اس کی تفصیلات تختیوں میں لکھ کر دی۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، اور جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور ان سے عہد بھی لیا گیا۔ اب ہماری دلچسپی زیادہ اس بات سے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں کیا لکھ کر دی گئی، البتہ قرآن میں ان باتوں کو محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں وہ بھی پرزروڈ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم نے اسے بھلا دیا یا تحریف کر دیا، قرآن نے وہ ساری باتوں کو محفوظ کیا۔ تمام انبیاء اور رسول جو تعلیمات لے کر آئے تھے، جس کا ایسنس اور جس کا نچوڑ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو 10 کمانڈمنٹ کی شکل میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ اور اس طرح کی باتوں کو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ اس وقت جو زیر مطالعہ آیات ہیں، اس طرح کے 10 احکامات اس میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن انہیں 10 کمانڈمنٹس نہیں کہتا۔ سمجھنے میں آسانی کے لیے میں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ اب ہم زیر مطالعہ آیتوں کے اندر جاتے ہیں اور ان میں جو 10 احکامات ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس پر تھوڑی مختصر گفتگو کریں گے۔ پہلا نکتہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ٹو ہم۔ اسلام کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک کی حقیقت کو سمجھ لیں، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کب بنی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح علم موجود نہیں ہے۔ البتہ سائنسدانوں کے حساب سے اس کائنات کے کریشن کا آغاز 13.5 بلین ایئرز پہلے ہوا تھا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 135 کروڑ سال پہلے انسانوں کی زمین میں بسانے کا اہتمام شروع ہوا۔ اللہ اکبر! دنیا میں انسان کب آیا؟ لیکن یہ کائنات کب بنی؟ یہ دنیا کب بنی؟ زمین تقریباً 55 کروڑ سال پہلے تیار ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کائنات ہے، مگر انسان کی آبادی کے لیے اس دنیا کو سازگار بنایا۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اس میں بہت کچھ انسانوں کے لیے رکھا، اور زمین میں جو کچھ رکھا وہ تمہارے لیے رکھا۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، صرف زمین نہیں، پوری کائنات مل کر انسان کے لیے جینے کا سامان فراہم کرتی ہے، اور انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھی مثال قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر کا ایک مالک بہت خوبصورت بنگلہ بناتا ہے، بڑا سا لان اس میں رکھتا ہے، بڑی گاڑی رکھتا ہے، قسم قسم کی سہولیات اس کے اندر فراہم کرتا ہے، گاڑی کے لیے ایک مختص ڈرائیور بھی رکھتا ہے۔ یہ سب وہ اپنی بیوی کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ اس کی بیوی کے ہاتھ کی جلی ہوئی روٹی وہ کھانا پسند کرے گا، مگر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی نمک حرامی اور بے وفائی ہوگی۔ کچھ اس طرح کا معاملہ شرک کا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وفائی کی بات ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس کا کھائے، کسی اور کا گن گائے۔ اس لیے اسلام میں شرک بدترین گناہ ہے۔
پوائنٹ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، be kind to your parents, honor your parents, do good to your parents۔ یہ سب ترجمے انگریزی میں آتے ہیں، لیکن عربی میں جو بات ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وہ اس میں منتقل نہیں ہو سکی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کا رویہ اختیار کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دنیا کے دیگر تمام انسانوں کے ساتھ آپ عدل کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، مگر والدین کے ساتھ عدل کا رویہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہماری پرورش میں کوئی کوتاہی کی ہو تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، مگر ان کی نگہداشت میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ہماری پرورش میں اگر انہوں نے حسن سلوک سے کام نہیں لیا تو وہ جانے اور خدا جانے، مگر ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہر صورت میں ہم ان کے ساتھ احسان کریں۔ نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ Do not kill your children۔ عرب کے سخت دل بدو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج کے پڑھے لکھے جاہل بچیوں کو مادر رحم میں قتل کر دیتے ہیں، ایبارشن کر دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں معصوم وجود کا قیمہ بنا کر ٹکڑا ٹکڑا باہر نکالتے ہیں۔ ایک شاعر نے ان جذبات کی بہت خوبصورت عکاسی کی ہے۔ ایک بچی جنت سے بات کرتی ہے، اس کی ماں نے اسے ایبارشن کر دیا تھا، اور لائن کٹ گئی، اس نظم کا ٹائٹل ہے۔ وہ کہتی ہے، لیکن تم نے مجھ سے میرا جینے کا حق چھین لیا، پیٹ میں اپنے تم نے مجھ کو بولو کیسے قتل کیا، چاقو چمٹا نشتر کانٹا میرے بدن میں گھونپ دیا، مجھ کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کروایا، ریشہ ریشہ چھدوایا، خون میں مجھ کو نہلایا اور گٹر میں مجھ کو پھینکوایا۔ یہ ہے وہ درد انگیز کہانی جو ایک بچی اپنی ماں سے کہتی ہے۔ ایک دن میں جمعے کا خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے مل کر باہر نکل رہا تھا۔ مسجد کے باہر ایک نوجوان میرے انتظار میں کھڑا تھا جو تقریباً 40-42 سال کا تھا۔ اس نے مجھ سے ملاقات کی اور مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد بڑی غربت تھی، گود میں ایک بچہ تھا، پھر پیٹ میں ایک بچی آ گئی تو اس نے اس کا ایبارشن کرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج اس کے پاس گھر ہے، کار ہے، زندگی کی ساری سہولیات ہیں اور آمدنی بھی اچھی ہے، تب اس نے مفلسی کے ڈر سے حمل گروایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ امین صاحب، ہر رات وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جان آپ نے مجھے کیوں قتل کر دیا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے، اور یہ لڑکا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ بہرحال میں نے اس کے دکھی دل کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے کچھ باتیں بتا دی۔ اس طرح کے واقعات سن کر دل بھر آتا ہے۔ قرآن نے کہا مت کرو یہ کام، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ Do not come near indecencies openly or secretly۔ یعنی قرآن نے کہا کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ قرآن میں زنا، نیوڈیٹی، ہومو سیکسویلٹی اور سوتیلی ماؤں سے شادی کرنے کو فحش کہا۔ ان میں ملوث ہونا تو دور کی بات، اس عمل تک لے جانے والے تمام راستوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جو نوجوان اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شدید ذہنی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ نارمل نظر آتے ہوں، مگر ان کے اندر کی دنیا اجڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی روحانی زندگی تاریک ہوتی ہے۔ بہت سے نوجوان اپنی غلطی پر پچھتاتے ہیں، مگر اس طرح کی برائیوں میں اندر جانے کے بعد باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایک نارمل ہیومن بینگ بننا چاہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، مگر ان کا جو رجحان ہے انہیں اسی طرح واپس لے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ پہلے قدم پر رکنا آسان ہے، رک جاؤ۔ اس راستے میں 100 قدم چلنے کے بعد 100 قدم پلٹ کر واپس آنا ایک مشکل کام ہے،
جس کے لیے بڑا حوصلہ درکار ہے، جن سے زندگی برباد کر لینے کے بعد ان پر مایوسی کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ کم عمری میں ان تمام برائیوں سے کوسوں دور رہیں اور اپنے آپ کو نیک لڑکوں کی صحبت میں، اور اگر لڑکیاں اس طرح کے پرابلم کا شکار ہوں تو ان سے کہوں گا کہ نیک لڑکیوں کی صحبت میں وہ رہیں، مثبت اور تعمیری کام میں لگے رہیں۔ نمبر 5، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Do not take a human life made sacred by Allah except with legal right. کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ ہر جان محترم ہے، حق کے ساتھ کسی کی جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہو اور کورٹ میں ثابت ہوا ہو تو پھر کورٹ ہی ججمنٹ دے گی اور پھر اسے سزائے موت دی جائے گی۔ یا کسی نے ٹریزن کیا ہو، ملک سے دشمنی کی ہو، یا بعض ممالک میں مسافر کے پاس اگر ڈرگ پایا جائے تو انہیں قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہے قانونی حیثیت۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی خون کی کتنی ارزانی ہے، انسانی جان کتنی سستی ہو گئی ہے۔ اسرائیل جو درندگی کر رہا ہے اور فلسطینی عوام کس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیے جا رہے ہیں، وہ انسانی تاریخ کا بدترین باب ہے۔ خود ہمارے ملک میں آئے دن فسادات، موب لنچنگ وغیرہ کے ذریعے سے بے گناہوں کی جان لے لی جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ نمبر 6، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ and not to go near the property of an orphan except in the best way to improve it. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یتیم سماج کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے۔ سماج میں کمزوروں کا خیال نہ ہو تو انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں جیتے ہیں۔ دلوں کی سختی انسان کے اندرونی حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Give full measure and weigh with justice. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو میجرنگ ٹیپ کا جاب کرتے ہو یا ترازو رکھ کر تجارت کرتے ہو۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ تمام بزنس ڈیلنگز میں، تمام سروسز میں جو آپ دیتے ہیں، جو جاب آپ کرتے ہیں، ہر کام میں آنیسٹی ہونی چاہیے۔ 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہو تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ سروس دیتے ہو اور اپنی سروس فیس لیتے ہو تو اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ بزنس کرتے ہو تو اس کے اندر جو ہڈن کاسٹ ہوتا ہے وہ پہلے بتا دینا چاہیے۔ منسٹر بنتے ہو تو انسانوں کی خدمت کرو، نہ کہ خود اپنی خدمت آپ، جس سے یہ لوگ اتنی دولت سمیٹ لیتے ہیں کہ نسلاً بعد نسلیں لوگوں کو کام چور بنا کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان میں حق گوئی کی جرات ختم ہو جاتی ہے۔ نظام کائنات میں عدل ہے۔ دنیاوی امور چلانے میں جب عدل کو پامال کیا جاتا ہے تو توازن بگڑتا ہے اور فساد برپا ہونے لگتا ہے۔ نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Whenever you speak, be just, even if it affects your own relatives. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ بات کریں تو حق و عدل کی کریں، فیصلہ سنائیں تو انصاف کی۔ جب لوگوں کے درمیان گواہی دو، شہادت دو تو عدل کے ساتھ دو، اور اس معاملے میں کسی عزیز و اقارب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ قوم پرستی انسان کو عدل سے دور لے جاتی ہے۔ رائٹ اور رانگ، آئی ایم آلویز ود مائی کمیونٹی اینڈ مائی نیشن، یہ بگاڑ کا سبب ہے۔ نمبر 9، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اینڈ فلفل یور کویننٹ وتھ اللہ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی وہ عہد بھی جو بندے نے خدا سے کیے ہوں اور وہ عہد بھی جو بندوں نے بندوں سے کیے ہوں۔
یہ ایک جامع ہدایت ہے۔ ہم آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد اپنی زندگی میں بہت سی جگہ بندھا ہوا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اسے کرنی ہوتی ہے، لیکن لوگ حقوق ادا نہیں کر پاتے۔ اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نے زبان سے جو کمٹمنٹ کیے اسے بھی پورا کرنا چاہیے، اور بعض کمٹمنٹ زبان سے نہیں بلکہ تعلقات کی وجہ سے وہ کمٹمنٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے بیوی اور بچے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریٹرن اگریمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ رشتہ خود کمٹمنٹ چاہتا ہے۔ ایک عہد ہے بیوی کے ساتھ، ایک عہد ہے بچوں کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Indeed, this is my path, perfectly straight, so follow it and do not follow other ways. یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ جو راستہ میں پیش کر رہا ہوں اس کی پیروی کرو، یہ خدا کی بتائی ہوئی راہ ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی، اور تمام انبیاء اسی راستے پر چلتے رہے۔ خدا نے یہ قدیم راستہ از سر نو تمہارے لیے پھر سے کھول دیا ہے، تاکہ تم اس پر چل کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرو اور ہلاکت کی وادیوں میں بھٹکنے اور خدا کی پکڑ سے بچ سکو۔ ناظرین، اب میں چلتے چلتے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہودی مذہب، عیسائیت، ہندوازم اور بدھزم، ان سب میں اس طرح کے 10 کمانڈمنٹ کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ الفاظ اور باتیں بالکل ایک جیسی ہوں، اصل مقصود انسانی نفس کی تہذیب ہے اور انسانی سماج کی الہی بنیادوں پر تشکیل ہے۔ یعنی اس طرح کے احکامات کا مقصد یہ ہے کہ افراد زندہ ضمیر والے بنے اور معاشرہ رحمت کا معاشرہ بنے۔ ابھی ہم ببلیکل 10 کمانڈمنٹس دیکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2، میرے نام سے جھوٹی قسمیں نہیں کھانا۔ نمبر 3، خدا نے جو دن مقرر کیا اس کا احترام کرنا۔ نمبر 4، والدین کا احترام کرنا۔ نمبر 5، کسی کا قتل نہیں کرنا۔ نمبر 6، زنا نہیں کرنا۔ نمبر 7، چوری نہیں کرنا۔ نمبر 8، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ نمبر 9، پڑوس کی بیوی کے ساتھ غلط کام نہیں کرنا۔ اور نمبر 10، پڑوس کے مال کو نہیں ہڑپنا۔ یہ ببلیکل 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ بدھا کی تعلیمات میں جو بدھسٹ سلا جسے کہتے ہیں، یعنی ان کے جو مورل ٹیچنگز ہیں وہ 10 ہیں۔ ان میں 5 کامن مین کے لیے اور +5 ان کے مذاہب کے لیڈروں کے لیے ہیں۔ جو پہلے 5 ہیں اس میں کسی کی جان نہ لینا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، نشہ نہ کرنا۔ اور 5 تعلیمات ہیں جو ان کے مذہبی رہنماؤں کے لیے ہیں، یعنی دوپہر کے بعد کھانا نہیں کھانا، دنیا کی دلچسپیوں میں حصہ نہیں لینا، جسم کو خوشبو نہیں لگانا یا اسے آراستہ نہیں کرنا، نرم بستر پر نہیں سونا، اور شاید 10ویں نمبر پر شادی نہیں کرنا۔ یہ بدھسٹ دساسلا کہتے ہیں۔ یہ وہ 10 باتیں تھیں۔ آخر میں ہم ہندوازم کے بارے میں بھی ایک مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہندوازم میں روایات کو اہمیت ہے اور انسان نجات کی طرف آگے بڑھنے کے لیے خود تجربے کرے۔ ہندوازم میں کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی، کوئی مکمل شریعت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے تمام اعمال دھرما سے طے ہوتے ہیں۔ سوترا جو ان کی ریلیجس ٹیکسٹ ہے اس میں بھی 10 باتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے 5 یاماز ہیں، یعنی سماجی زندگی کے لیے رہنمائی ہے، اور باقی 5 نیاماز ہیں جو ذاتی زندگی کے ارتقاء سے متعلق ہیں۔ جو 5 یاماز ہیں ان میں سے ہمدردی، سچائی، چوری نہیں کرنا، اعتدال کی زندگی بسر کرنا اور حرص و ہوس سے بچے رہنا۔ جو 5 نیاماز ہیں وہ ہے پاکی صفائی، اطمینان قلب، ڈسپلن کی زندگی، دینی اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا،
اور خدا کے آگے سبمٹ کرنا اور روحانی طور پر خدا سے وابستہ رہنا۔ خواتین و حضرات، اس کمپیریزن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام زندگی کا ایک جامع تصور دیتا ہے جو عقیدہ توحید سے منسلک ہے۔ وہی عقیدہ زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی جان کا احترام بھی آپ قرآن میں واضح طور پر دیکھیں گے۔ اسلام کے حق میں رائے عامہ کی مثبت تبدیلی کے سلسلے میں انشاءاللہ یہ ایپیسوڈ مفید ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔